بادشاہ طریق کون ہے؟ بادشاہ طریق شہنشاہ بغداد۔ آپ کے متعلق یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بزرگ بوڑھا نحیف کمزور ٹیک لگائے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، تو آپ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو جب ہاتھ پکڑا تو وہ ایک دم تندرست و توانا خوبصورت اور فربا جسم والا ہو کے جوان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دین اسلام۔ کہا پہلے تمہیں کیا ہوا؟ کہا پہلے تو میری صورتحال یہ تھی کہ لوگوں نے اس میں رکھنے ڈال کر اور اس کے اندر اپنی طرف سے اس طرح ہاتھ ڈال کر مجھے کمزور اور نحیف کر دیا تھا۔ عبد القادر تیرے آنے سے میں جوان اور تندرست ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بے شمار ایسی کرامتیں ہیں جن کو سن کر آدمی آج بھی سینکڑوں سال بعد اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سینکڑوں کاتب جو تھے قلم اور کاغذ پکڑ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے کہ جو بات اور علمی نکتہ جو آپ فرما دیتے تھے وہ اسی وقت اس کو تحریر کرتے تھے۔ آپ کی مجلس سے کئی مرتبہ کئی جنازے اٹھتے تھے، لوگوں کے دل حال قال بدلتے تھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حماد فرماتے ہیں کہ مجھے اصول دین کے متعلق ایک مسئلہ میں شک گزر گیا۔ فرماتے ہیں میں کئی دن اس حالت میں پریشان رہا، تو ایک دن میں نے سوچا کہ سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب میں ان کی بارگاہ میں داخل ہو رہا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، باز ہو رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی داخل ہو رہا تھا تو سیدنا غوث اعظم گفتگو فرماتے میری طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ کے لحاظ سے صحابہ کرام کے عقیدہ پر چلتے ہیں، یعنی جو صحابہ کا عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ وہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سنا اور میرا جو شک تھا یا جو مجھے مسئلہ اصول دین کے سیکھنے میں پریشانی کا تھا وہ میرا سیدنا غوث اعظم کی یہ بات کرنے سے ایک دم دور ہو گیا۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ خطیب خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو کیا پتا ضروری کہ میرے لیے یہ بات کی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جا کے جب مجلس میں بیٹھ گیا تو گفتگو کرتے ہوئے دوسری مرتبہ پھر سیدنا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ ہم عقیدہ کے لحاظ سے اپنے صحابہ کرام کے عقیدہ پر عمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا، مجھے پھر خیال یہ آیا کہ خطیب تو خطاب کرتے ہوئے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہ بات میرے لیے کی ہے۔ تو تیسری مرتبہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مخاطب ہو کے ان کو کہا کہ ہم عقیدہ کے لحاظ سے اپنے صحابہ جو حضور کے غلام ہیں ان کے عقیدہ پر ہیں۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا نا تو اب میرا جو شک تھا وہ کچھ یقین میں بدل گیا، لیکن تسلی نہیں ابھی ہو رہی تھی۔ اب پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا نام لے کے اب تم اپنے گھر جاؤ، تمہارے والد جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں چونکہ میرے والد کسی کام کی غرض سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے تو ان کا پتہ نہیں تھا کہ کب آنا ہے، تو جب میں اٹھا اور گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد گھر آ چکے ہیں۔ یہ میرے سیدنا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کا مقام ہے، اور آپ دلوں کے اوپر نگاہ رکھتے تھے۔
امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. یہ ایسے نہیں پڑھے جاتی ربائی پوری دنیا میں. حضرت شاہ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بہت بڑے مشائخ اور بزرگ گزرے ہیں، آپ کے چچا آپ کو سیدنا عبد القادر جیلانی کی مجلس میں لے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں علم الکلام پر بہت سی کتابوں کو پڑھ چکا، اور علم الکلام پر میں نے جتنی کتابیں پڑھی وہ مجھے ساری زبانی یاد تھی. جب میرے چچا سیدنا عبد القادر جیلانی کی مجلس میں مجھے لے کر جا رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم جس کی مجلس میں جا رہے ہیں وہاں زبان اور دل کو قابو میں رکھنا. میں حاضر ہو گیا. بعد میں مجلس میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے پاس بیٹھے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ نے کیا یاد کیا ہے، کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے علم الکلام کی کتابیں فلاں یاد ہے، فلاں یاد ہے، فلاں یاد ہے. میں نے کئی کتابوں کے نام لے دیے. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایسے کہا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جتنی کتابیں زبانی یاد تھی وہ ساری بھول گئی، ایک بھی مسئلہ ان میں سے یاد تھا. لیکن جب میں وہاں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد مجھے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہاب الدین بغداد میں تم آخری نامور شخص ہو گے، تیرے بعد بغداد میں کوئی نامور نہیں رہے گا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حکمت تدبیر اور دانائی کی باتیں میرے منہ سے نکلنے لگی، اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا یہ قول ساتھ سے ثابت ہوا کہ شاہ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے عظیم اور بڑے بزرگ ہوئے. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. آپ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، میرا مرید مغرب میں ہو، میرا مرید شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ مجھے یاد کرے دل سے 11 مرتبہ تو میں عبد القادر جیلانی اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا کوئی بھی مرید باہر ہوگا، میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا. تو یہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے اس کی راہ میں لگ جاتے ہیں، اس کی راہ میں اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اپنے ان بندوں کا نام زندہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سیدنا غوث اعظم اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کو یاد رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا